کے حالات کی بہت زیادہ مشابہت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے تمام انبیاء کے قصوں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ، اس کی بہت ساری وجوہات لوگوں نے لکھی ہیں مفسرین نے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح کے سرداروں کو اور جس طرح کی سرداری سے مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اسی طرح کی سرداری سے مقابلہ اور فرعونیت سے مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی. تو حالات کی جو مشابہت ہے اور جد و جہد کی اور جو داستان ہے اس کی مشابہت یہ وجہ ہے. اور بھی وجوہات اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ ہوا ہے. اسی لیے یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو نبوی مشن کے ساتھ ملا کے دیکھا گیا ہے کہ ان کو بھی کہا گیا تھا انا اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور ان کو جتنے معجزے دیے تھے یا نشانیاں دی تھیں ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور ان کو تاریخی جو واقعات ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت کریں. وذکرہم بایام اللہ، اللہ اکبر. اور جب ایام اللہ کی جو تاریخ ہے اس کے ذریعے جب تذکیر ہوگی تو اس میں ایک بات بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ دو کردار ہیں، ایک شکر کے رویے والا کردار ہے اور ایک کفر کے رویے والا کردار ہے. ایک نبیوں کا کردار ہے، ایک معاندین نبوت کا کردار ہے. یہی اللہ کی تاریخ. لہٰذا یہ ایام اللہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور اہل ایمان کو نوازتا ہے اچھی جزا سے اور کامیابی سے، اور تباہ و برباد کرتا ہے معاندین نبوت کو. یہ یعنی تاریخ انسانی کے جو عبرت آموز واقعات ہیں، وہ چاہے کامیابی کے واقعات ہوں اور چاہے ناکامی کے واقعات ہوں، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل چلتے ہیں. گویا توحید اور جاہلیت کا جو مقابلہ ہے اس کی داستان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب نبیوں کی دعوت توحید ایک تھی، اور تمام اقوام اور جو نسلیں جتنی بھی گزری ان کے اندر جتنی جاہلیت تھی اور جتنا نبیوں کی دشمنی کا رویہ تھا وہ بھی ایک جیسا تھا. اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوئی، اہل ایمان کامیاب ہوئے، متکبر اور مغرور لوگ ناکام ہوئے، اور کفار کو دنیا میں بھی پریشانی آئی، دنیا میں بھی وہ پریشان ہوئے، اور آخرت کے لیے ان کو عذاب کا ایک وعید سنائی گئی ہے، اور اہل ایمان کو اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے. یہ ہے وہ پوری داستان جو دراصل یعنی خیر کی قوتوں اور شر کی قوتوں کی باہمی کشمکش کی داستان. تو خیر کی قوتوں کو شکر کے رویے سے عبارت کیا گیا ہے آگے جو آیات آ رہی ہیں، اور جو شر کی قوتیں ہیں ان کو کفر کے رویے سے عبارت کیا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے جو آگے آیات آ رہی ہیں. لہذا فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات، ان سب میں نشانیاں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے جو اولین مخاطبین تھے کہ تمہارے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو لوگ بھی آئیں گے سب کے لیے نشانیاں ہیں. کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ کس چیز کے بارے میں؟ لکل صبار شکور. ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. دیکھیں صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے، شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے. صبار فعال کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور فعول کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا. اب دیکھیں صبر اور شکر دو الگ الگ رویے ہیں، یہاں اللہ کریم نے اکٹھے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے، آیت کے ساتھ اس کی مناسبت تو صرف اتنی ہے کہ جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے اس کو نشانیاں نظر ہی نہیں آتی. جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے وہ انبیاء کی دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو بے صبرہ اور ناشکرہ ہوتا ہے وہ ان نشانیوں کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا. تو صبار و شکور کا یہاں جو معنی ہے، یہاں جو اس کا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ وہ تو یہی ہے. لیکن یہ دو رویے ہیں، جو دو خصوصیات ہیں، دو خوبیاں ہیں جن کی بنیاد ایمان. گویا صبر کرنا اور شکر کرنا دونوں ایمان کے بغیر ممکن نہیں.
ایمان ہو تو انسان کے اندر صبر کا رویہ آتا ہے، ایمان ہو تو شکر کا رویہ آتا ہے۔ یہ دونوں ایسے رویے ہیں کہ ان کے بارے میں عام طور پر ان دونوں خصوصیات کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ صبر کے بارے میں، شکر کے بارے میں، صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 100 سے اوپر آیات ہیں، کوئی 103 آیات ہیں قرآن حکیم میں جس میں صبر کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو بھی ہم اجر دیں گے۔ لہٰذا یہ دو رویے، ان کا بعض اوقات علماء تقابل کرتے ہیں کہ شکر کا رویہ کون سا ہے اور صبر کا رویہ کون سا ہے، اور کہاں صبر کرنا چاہیے کہاں شکر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس کے مقامات الگ الگ ہیں، بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دین کا عمل نہیں ہے جس کے اندر صبر شامل نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ اس کا اجر بھی بغیر حساب کتاب ہے، اور شکر جو ہے اس کو کفر کے مقابلے میں بیان کیا گیا۔ اس طرح لگتا ہے کہ پوری زندگی شکر پر محیط ہونی چاہیے، شکر پر مشتمل ہونی چاہیے، لہٰذا کبھی شکر کا پلہ بھاری لگتا ہے، کبھی صبر کا پلہ بھاری لگتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ صبر اپنے آپ کو روک لینے کو کہتے ہیں، صبر ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، کسی ایک کیفیت پر ڈٹے رہنے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے جو اطاعات ہیں، طاعات کے سارے کام، وہ بھی اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو روکے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ڈیفینیشن میں صبر کی اکثر کیا کرتا ہوں کہ صبر دراصل اپنے آپ کو اس فطری رویے کو سے روک لینے کا نام ہے جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس کو اس لیے اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کسی بھی سچویشن میں اپنے فطری رد عمل کو یعنی روک لینے کا نام صبر ہے۔ کہیں آپ کو رونے چلانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ رک جانا صبر ہے۔ کہیں آپ کا ناچ گانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، رک جانا صبر ہے۔ کہیں آپ کا فرار حاصل کرنے کا، میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، ٹکرا جانا صبر ہے۔ لہٰذا یہ صبر، کوئی بھی اللہ کی اطاعت کا کام صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، جیسے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے خواہشات نفس کو روک لیا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ روکنا تو پڑتا ہے۔ اسی لیے علماء نے صبر کے 3 حصے کیے ہیں، 3 قسمیں کی ہیں: صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات، اور صبر علی المصیبات۔ کوئی گناہ سے بچنا ہے تو بھی صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت کا کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام کرنا ہے تو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور معصیت سے رکنا ہے، نافرمانی سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکنا ہے تو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور اگر کسی مصیبت آ جانے کے باوجود اللہ کے دین پر ڈٹا رہنا ہے تو بھی اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں قسمیں ہیں صبر کی۔ شکر کا لفظی معنی بھر جانا یا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اسلام کی اصطلاح میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو شکر کا رویہ کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ دل میں بھی قدردانی ہونی چاہیے، زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور کردار سے بھی ان صلاحیتوں کو اور ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ لہٰذا شکر کا رویہ بھی ایک ہمہ جہت سا رویہ محسوس ہوتا ہے، اور صبر کا رویہ بھی ایک ہمہ جہت سا رویہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو آپس میں مد مقابل رکھنا یہ درست نہیں۔ یہاں پہ دونوں اکٹھے استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے صبر بھی ضروری ہے، شکر بھی ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دراصل دونوں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1-2 حدیثیں میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ 1-2 مسلم شریف کی وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبر بھی شکر بھی مومن کی بنیاد۔ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ مومن کے معاملے کی جو تحسین فرمائی ہے وہ صبر اور شکر دونوں کی بنیاد پر، یعنی دونوں ہونے چاہیے۔ ہر موقع پر انسان کو صبر کا ذریعہ بھی، اللہ کی نعمت، کون سا موقع ہے جب انسان اللہ کی نعمت استعمال نہ کر رہا ہو؟ تو ظاہر ہے جب اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے تو ہر وقت شکر کا رویہ
وہ ضروری ہے اللہ کی نعمت کی قدردانی کا رویہ. اور صبر کوئی عمل ممکن نہیں ہے صبر کیے بغیر. اپنے آپ کو کنٹرول ضبط کر کے پھر انسان اس عمل پر ڈٹا رہے. اطاعت کرنی ہے تو صبر چاہیے، معصیت سے رکنا ہے تو صبر چاہیے، اور مصیبت آنے کے باوجود دین پر ڈٹا رہنا ہے تو صبر. تو یہ دونوں باتیں ہر وقت موجود ہیں اور ایمان کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہر حالت میں بہترین ہے، خیر کا معاملہ ہے، بھلائی کا معاملہ ہے. ولیس ذاک لأحد الا المؤمن، اور یہ خاص بات کہ ہر بات ہی بھلائی کی ہو، اچھائی پہنچے تو بھی بھلائی ہو، برائی پہنچے تو بھی بھلائی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا یہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریویلیج عطا کیا ہے. اور وہ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ ان اصابت ہو سرا، اگر اس کو کوئی پہنچتی ہے کوئی خوشحالی، شاکارا تو شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فرمایا کہ صبر، پھر یہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے. کوئی صبر کرنا اور شکر کرنا دونوں ہی اس کے لیے ضروری ہیں، اور دونوں اس کے معاملے کے لیے اس کی بھلائی کے لیے. اس لیے فرمایا لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، ہر وہ شخص جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانیاں ہیں، وگرنہ کسی اور کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، طبرانی کے اندر موجود ہے، معجم کبیر میں بھی اور معجم اوسط کے اندر بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس شخص کو اللہ نے عطا فرما دیں اس کو گویا دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا ہو گئی. اللہ اکبر. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا قلبا شاکرا، سب سے پہلی بات یہ کہ شکر کرنے والا دل مل جائے. سبحان اللہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ شکر کا اظہار دل سے بھی ہے، شکر کا اظہار زبان سے بھی ہے، اور شکر کا اظہار کردار سے بھی ہے، اعضاء و جوارح سے ہے. تو تینوں قسم کا شکر. تو فرمایا یہاں قلبا شاکرن، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اسی سے پورا کردار بنتا ہے. فرمایا ولسانا ذاکرا، زبان پر اللہ کا ذکر رہتا. وبدنا علی البلاء صابرا، سبحان اللہ. اور بدن ایسا، جسم ایسا عطا ہو جائے جو مرضی مصیبت آ جائے وہ صبر کرنے والا ہو، ڈٹا رہنے والا ہو. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور چوتھی کیا ہے؟ فرمایا وزوجہ، اور ایسی زوجہ، ایسی بیوی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. سبحان اللہ. لا تبغیہ خونا فی نفسہا ومالہ، کہ وہ اپنی جان کے اندر اور آپ کے مال کے اندر کسی قسم کی خیانت کی مرتکب نہ ہو. یعنی ایماندار بیوی مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. سبحان اللہ. اگر ذکر کرنے والی زبان مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. شکر کرنے والا دل مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. صبر کرنے والا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم مل جائے یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. فرمایا یہ 4 باتیں جس کو مل گئی اس کو تو دنیا آخرت کی ہر بلائی مل گئی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ شاکرا و صابرا. اللہ اکبر. کیسے صابر اور شاکر بننا ہے، صبار اور شکور کیسے بننا ہے، اس کا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 باتیں ایسی ہیں، من کانت فیہ، جس شخص میں یہ دونوں باتیں ہوں، کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے اور صبر کرنے والا بھی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. کون سی 2 باتیں؟ فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، کوئی جو شخص کسی دیندار کو دیکھے، ایسے دیندار کو جو دین کے اعتبار سے اس سے بہتر ہے، اس سے اوپر ہے، فاقتدی بہ، اللہ اکبر، یہ پھر اس کی اقتداء کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ بھی اس جیسے عمل کرے. سبحان اللہ. یعنی دیندار کو دیکھا، اپنے سے اوپر والے کو، اور اس کی
اقتدا شروع کر دی تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والا بنا دے. اور فرمایا وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ، اور اس نے دنیا کے بارے میں دیکھا، اِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، وہ دنیا کے بارے میں دیکھتا ہے تو اپنے نیچے والے کو دیکھتا ہے. دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں دیکھتا ہے اپنے سے نیچے والے کو. فحمد اللہ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ جو حمد اللہ ہے نا، الحمدللہ، یہ حمد کہتے ہی اس تعریف کو ہیں جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو. جس میں شکر شامل نہ ہو وہ حمد نہیں ہوتی، وہ عام تعریف ہوتی. وہ ثنا ہو سکتی ہے، وہ نعت ہو سکتی ہے، وہ مدح ہو سکتی ہے، لیکن جو حمد ہے ہوتی ہی وہ ہے جس میں نعمت کا شکرانہ شامل ہوتا ہے. الحمدللہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. تو فرمایا فحمد اللہ، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. علی ما فضلہ بہ علیہ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دار جس کو دنیاوی اعتبار سے کم نعمت دی ہے اس کو یہ دیکھتا ہے تو یہ جو فضیلت اور فوقیت اس کو دنیاوی اعتبار سے حاصل ہوئی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرتا. یہ دو باتیں جس کو حاصل ہو گئیں، فرمایا کاتبہ اللہ شاکرا و صابرا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والوں میں اور صبر کرنے والوں میں لکھ لیتا ہے. کس کو؟ جو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے. جب اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اس کی اقتدا کرتا ہے دین کے معاملے میں، اور نیچے والے کو دیکھتا ہے دنیا کے معاملے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے فضیلت فوقیت عطا کی ہے اس کے اوپر. فرمایا ومن ناظر، اس کے اب الٹ فرمایا ومن ناظر فی دینہ الی من ہوا دونہ، جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اللہ اکبر. اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اور جناب دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، دنیا تو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہی، دنیا تو فلاں فلاں خرابیاں کر رہی، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں. اللہ اکبر. فرمایا من نظر فی دینی الی من ہوا دونہ، جو اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے دین کے معاملے میں، اور ظاہر ہے وہ اس کے لیے پھر اطمینان کا باعث بن جاتا ہے، عمل رک جاتا ہے. وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا. تو جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَسَفَ، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الدُّنْيَا، یا عَلَى فَاتَهُ مِنْهُ، دنیا میں جو اس کو کم ملا ہوا ہے اس پر وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا. اللہ اکبر. فرمایا جس کا یہ رویہ ہے لم یکتب اللہ شاکرا ولا صابرا، اللہ تعالیٰ نہ اس کو صابر لکھتا ہے نہ اس کو شاکر لکھتا ہے. اللہ اکبر. لہذا اگر کسی نے صابر اور شاکر بننا ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دو نسخے بتا دیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور اس کے پیچھے چل پڑو. یہ شکر کا، آپ کو شکر اللہ کے ہاں شکر گزار لکھوا دے گا. اور اپنے سے نیچے والے کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے اور پھر اللہ کا شکر کرو، حامد اللہ، پھر اللہ کی تعریف بیان کرو، اور یہ آپ کو شکر کرنے والوں میں لکھا دے گا. تو صبر بھی اور شکر بھی دونوں آ جائیں گے. فرمایا کتب اللہ شاکرا و صابرا. تو یہ دو باتیں جب ہو جائیں گی، صابر اور شاکر لکھا جائے گا، تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والا جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے اور ہر شکر کرنے والا جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہماری بصیرت کی آنکھ کھل جائے گی اگر ہم صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. ہر چیز انسان کو نظر نہیں آتی، انسان کا آئینہ بصیرت دھندلا جاتا ہے اور انسان کے اوپر نصیحت اثر کرنا چھوڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ظاہرت شکر کرنے والا دل نہ ہو، ذکر کرنے والی زبان نہ ہو، صبر کرنے والا جسم نہ ہو، اور ایسی کیفیات میں انسان مبتلا ہو تو وہ تو آہستہ آہستہ وہ نفسیاتی کیفیات اس کی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی، اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی، وہ اللہ کی یاد سے غافل اور دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا. لہذا اگر واپس آنا ہے تو شکر اور ذکر اس کو اپنا
اوڑھنا بچھونا بنائیں تو پھر انسان کے اندر وہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کے تقوی والی زندگی اختیار کرو گے نا، کیا مطلب؟ ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو گے اور ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، یجعل لکم فرقانا، جب اپنا طرز زندگی تم یہ بنا لو گے تو ہم تمہارے اندر ایک حق اور باطل میں فرق کرنے والا پیمانہ تمہارے اندر رکھ دیں گے۔ یجعل لکم فرقانا، تم خود حق اور باطل میں فرق کرنا شروع کر دو گے، اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت عطا فرما دے گا۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی نشانیوں سے استفادہ کرنے کے لیے صبار اور شکور ہونا ضروری ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہر معاملے میں اپنی خواہشات کو، اپنی نفسیاتی کیفیات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو، اپنی شہوانی خواہشوں کو انسان دبائے رکھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پہلے نمبر پر رکھے۔ اگر یہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ صابر اور شاکر بھی لکھ دے گا، اور پھر اس کو دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، دین کی حقیقت بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی، اور علم کی حقیقت بھی اس تک پہنچ جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، چاہے وہ قرآنی آیات کی صورت میں ہیں، چاہے وہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی صورت میں ہیں، وہ نشانیاں بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی اگر انسان اس طرح کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ سوال سب یہ ہے کہ خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا جب ہم روزے چھوڑ دیتی ہیں شریر کی وجہ سے تو ان کا فدیہ ہم بعد میں دے سکتی ہیں؟ اور اگر فدیہ دینا پڑے یا روزے رکھنے پڑے تو کیسے رکھیں؟ ہم کو شاید اس کے سارے شمار نہیں کیے